اگلے دن ہانیہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد سب اس سے ایک ہی سوال کر رہے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا ہانیہ؟ جس کا جواب میں ہانیہ صرف خاموش رہتی۔ اسے جیسے چپ سی لگ گئی تھی، اور اس کے اس رویے نے سب کو مزید پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اس کے برعکس عثمان سکندر نے ہانیہ سے نہ ہی کچھ پوچھا، نہ ہی کوئی بات کی، اور باقی سب کو بھی ہانیہ سے سوال جواب کرنے سے منع کر دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب عثمان صاحب نے اس کے کمرے کا دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، ہانیہ نے بھرے انداز میں کہا۔ جی۔ عثمان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر انہیں آتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر کمزوری اور کہالت کی وجہ سے اس کی کوشش ناکام رہی۔ لیٹی رہو۔ عثمان صاحب نے اسے اٹھتے دیکھا تو فوراً کہا۔ وہ لیٹی رہی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر عثمان صاحب نے کہنا شروع کیا۔ کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے ہانیہ؟ ان کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ نہیں بابا، ہانیہ نے تڑپ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ کیوں؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو ہم پر کیا گزرتی؟ میں کیسے جیتا؟ تمہاری ماں کیسے زندہ رہتی؟ تم نے صرف اپنی نہیں، ہم سب کی جان لینے کی کوشش کی ہے ہانیہ۔ آئی ایم سوری بابا، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز ہانیہ۔ آنسو گالوں پر بہنے لگے اور روتے ہوئے عثمان صاحب سے کہہ رہی تھی، مجھے صرف وہ وجہ بتاؤ ہانیہ جس کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ عثمان صاحب اب بھی برہم تھے۔ جواب دو ہانیہ، بتاؤ مجھے کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ خاموش رہی تو عثمان صاحب نے زور دیتے ہوئے کہا، بولو ہانیہ، میں نے تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی عثمان صاحب کی برہمی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کیونکہ مجھے وہاج سے خلا نہیں لینی بابا۔ میں آپ میں اور وہاج میں کسی ایک کا انتخاب نہیں کر سکتی، اور اگر مجھے ایسا کرنا پڑا تو میں پھر سے یہی کروں گی، اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ میرے لیے یہ آپ کو اور وہاج کو چھوڑنے سے زیادہ آسان ہے۔ وہ روتے ہوئے سر جھکا کر کہہ رہی تھی۔ عثمان صاحب آنکھوں میں بے اعتباری لیے اسے دیکھے رہے تھے، پھر ایک قدم اس کے پاس سے اٹھے اور جانے کے لیے مڑے۔ جب ہانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا، آئی ایم سوری بابا، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، پر میں وہاج سے خلا نہیں لے سکتی۔ پلیز بابا، میرے خاطر سب کچھ بھول کر اسے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے عثمان صاحب سے التجا کر رہی تھی۔ عثمان صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ جیسے کسی صدمے میں تھے۔ ہانیہ کی بات خاموشی سننے کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور اسے خاموشی سے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ہانیہ بھیگی پلکوں پر اپنے آنسو انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن صبح کا سورج اپنے آپ میں غیر متوقع تبدیلیاں لیے ہوئے تھا۔ ناشتے کی میز کے گرد معمول کی چہل پہل دکھائی دیتی تھی۔ سب ہی میز پر موجود تھے، مگر ابھی ناشتہ نہیں شروع کیا تھا کیونکہ عثمان صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہانیہ بھی ڈائننگ ہال میں داخل ہو ہی رہی تھی۔ اس سے دیکھتے ہی فاطمہ بھابھی نے کہا، ارے تم کیوں آئی؟ خود میں تمہارا ناشتہ تمہارے کمرے میں لا رہی تھی۔ مجھ سے اکیلے نہیں کھایا جاتا، آپ کو پتہ تو ہے، اور ویسے بھی میں کمرے میں بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تھی۔ اوہو، تو آپ ہمیں پہلے بتاتی، ہم آپ کے کمرے میں کوئی ڈانس فنکشن وغیرہ آرگنائز کروا دیتے، حارث چڑھانے والے انداز میں بولا۔ حارث فیضان بھائی نے اسے نرمی سے ٹوکا، پھر ہانیہ کی طرف دیکھا جس کی رنگت پیلی اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ہانیہ نے مخاطب کرتے ہو کر فیضان بھائی نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب کافی بہتر ہے، ہانیہ نے مطمئن کرنے والے انداز میں کہا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی دوران عثمان سکندر بھی ڈائننگ ہال میں تشریف لے آئے۔
انہیں صبح بخیر کہہ کر سب نے ناشتہ شروع کیا۔ آج عثمان صاحب معمول سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش نظر آ رہے تھے، اور ان کے رویے سے ہانیہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہونے لگی۔ سب خاموشی سے ناشتہ میں مصروف تھے جب عثمان صاحب نے اچانک فیضان سے مخاطب ہو کر کہا، فیضان، جی بابا، مجھے پتہ کر کے بتاؤ وہاج یہیں ہے یا کراچی واپس جا چکا ہے؟ مجھ سے اس سے ملنا ہے، اگر وہ یہیں ہے تو اسے کانٹیکٹ کر کے کہو، یا تو وہ یہاں آ جائے یا وہ جگہ بتا دے، میں خود مل کر آؤں گا۔ وہ کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھ گئے۔ مگر اب کیوں ملنا ہے بابا؟ فیضان پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ کچھ ادھورے فیصلوں کے حتمی طور پر لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہانیہ کی سانس تک رک گئی۔ وہ کہہ کر چلے گئے اور ان کے بعد جانے کے بعد ڈائننگ روم سناٹا چھا گیا۔ سیمینار ختم ہوا تو وہاج ہال سے باہر نکل آیا۔ وہ کافی الجھن میں تھا، دکھائی دے رہا تھا، اور اب جلد ہی جلد اسے شہر سے دور چلے جانا تھا۔ 1 گھنٹے میں اس کی فلائٹ تھی اور وہاں سے سیدھا اسے ایئرپورٹ جانا تھا۔ وہ احمر کے ہمراہ پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ نمبر غیر معمول تھا۔ اس نے فون سے کان پر لگایا۔ ہلو، السلام علیکم وہاج۔ وعلیکم السلام، جی بول رہا ہوں، آپ کون؟ وہاج نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ میں فیضان بات کر رہا ہوں وہاج، دراصل تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ کیا ابھی تم اسلام آباد میں ہو؟ جی ہوں، پر 1 گھنٹے میں میری فلائٹ ہے۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں، کیا تم آ سکتے ہو ابھی؟ نہیں، کیونکہ میں ان سے مل چکا ہوں اور میرا نہیں خیال مجھے ان سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، وہاج نے تلخی بھرے انداز میں کہا۔ میں جانتا ہوں وہاج، تم پر جو دوبارہ ملنا نہیں چاہتے، شاید وہ اپنا فیصلہ بدل چکے ہیں۔ اگر تم نہیں آ سکتے ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود آ جائیں گے، اپنا تم پتہ بتا دو، فیضان نے نرمی سے جواب دیا۔ وہاج کچھ دیر خاموشی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، آپ انہیں بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف فیضان نے جواب دیا۔ وہاج نے فون بند کر کے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک بار پھر سکندر ہاؤس میں موجود تھا۔ عثمان سکندر اس کے بلا مکمل بیٹے تھے، ان کے ساتھ فیضان اور زید بھی موجود تھے۔ مجھے ہانیہ کی رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں، پر میں چاہتا ہوں کہ یہ رخصتی جلد سے جلد ہو جائے، اسی ہفتے کے اندر۔ وہاج نے غیر یقینی سے انہیں دیکھا، ایسی ہی غیر یقینی سے فیضان اور زید کی آنکھوں میں بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی ہفتے کی کوئی تاریخ رکھ لیجئے، وہاج نے کچھ دیر بعد سوچ کر کہا۔ پر بابا اتنی جلدی کیوں؟ فیضان زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ ان کے نکاح کو 8 سال ہو چکے ہیں، فیضان ابھی بھی تم سے ایسے جلدی کہہ رہے ہو؟ کچھ تھا ان کے لہجے میں کہ پھر فیضان کچھ نہ کہہ سکا۔ اسی ہفتے کے 12 تاریخ کیسی رہے گی؟ اور وہ اب وہاج سے پوچھ رہے تھے۔ جی بہتر ہے، وہاج نے نہایت تحمل سے جواب دیا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں، میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، باقی کی معلومات فون پر طے کر لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم خیریت سے جاؤ۔ عثمان صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ خدا حافظ، وہاج نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ فیضان اور زید نے بھی ملا کر وہ باہر نکل گیا۔